ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رب جو پالنے والا ہے کل جہانوں کا اور آخرت کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے جب اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں کسی اور کی بادشاہی نہیں چلنی، صرف رب تعالیٰ کی بادشاہی چلے گی۔ اس کی تعریف کے بعد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں ہدایت ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت خدمت ہوتا ہے، اس صحابی نے درود شریف کے فضائل سن رکھے ہیں، اسی لیے اس کے ذہن میں ایک بات ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی ذات بابرکات پر ہمہ وقت درود شریف پڑھنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ یقینی طور پر صحابی کے ذہن میں ہوگا نا کہ دوسرے اعمال سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی ہے تو وہ درود شریف ہے، اسی لیے تو حاضر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، آپ میز پر جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا اور تمہارے سب کاموں کا ذمہ رب تعالیٰ جل جلالہ لے لیں گے، تمہارے سب کام آسانی سے ہو جایا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی 70 رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی تو ایک رحمت نازل ہو جائے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، تمام آسائشیں، نعمتیں، راحتیں، آسانیاں، سہولتیں، حتیٰ کہ جنت مل جاتی ہے۔ یہاں تو 70 رحمتوں کا ذکر ہوگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی شخص اس دنیا میں کوئی مسئلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے تو کسی کی پناہ ڈھونڈتا ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر خود قریب نہ ہو تو وہ خود کہہ دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ بن جائے، مصیبت بن جائے، دکھ بن جائے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے اس دکھ کے لیے مداوا بن جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ارشاد فرمایا، قیامت کا دن آزمائش کا دن ہوگا نا، جب اس وقت ہم وہاں پہ ہوں گے تو مسئلہ ہوگا، کافی سوچ بچار کے بعد ہمیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی سفارشی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھو، تو جو زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، درود شریف ہی نہ پڑھیں بلکہ درود و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی اور نیکی کے 2 دروازے، غور کیجیے گا، بھلائی اور نیکی کے 2 دروازے بتا رہے ہیں۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی شخص دروازے سے داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محل میں، گھر میں، حویلی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں جنت کے غالباً دروازوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان دروازوں میں سے، بھلائی اور نیکی کے دروازوں میں سے جو گزر جائے گا گویا کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو دوستو، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو کیسے مٹا دیتا ہے؟ مثال سے وضاحت فرمائی کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور افسوس، ہم صدقہ تو کجا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ سے بھی کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی جو کہ ہم پر فریضہ ہے، فرض ہے، وہ بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب رمضان شریف آتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے یکم رمضان کو بینک والے زکوٰۃ کاٹیں گے تو لوگ وہاں سے پیسے نکلوا دیتے ہیں۔ تو دوستو، پہلی بات کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، روزہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو روزہ جو رکھے گا وہ گناہوں سے بچے گا، جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ گناہوں سے کیسے بچے گا؟ روزہ میں صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑ دیتے، روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہے، روزہ کو تو ہاتھ کا بھی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، روزہ تو پاؤں کا بھی ہے، کسی برائی کے کام کی طرف، چوری کے کام کی طرف، ڈاکے کے کام کی طرف کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں جانا، ہاتھ سے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو لیے مصیبت کا باعث نہیں بننا، زبان سے
किसी शख्स पर ज़बान से किसी शख्स पर हमलावर नहीं होना, तनज़ नहीं करना, तनज़ करने से किसी का दिल नहीं दुखाना, वरना ये भी रोज़े के लिए एक मुनाफी अमल हो जाएगा। कानों से बुरी बात नहीं सुननी, आंखों से बुराई को नहीं देखना। तो जब ये बात काम करेंगे तो रोज़ा मेरे नबी, आपके नबी, मेरे रसूल, आपके रसूल, आखिरुज़्ज़मा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो शख्स रोज़ा रख लेता है, रोज़ा उसके लिए ढाल है और वो महफूज हो जाता है दोज़ख से। तो दोस्तों, अहबाब, ख़वातीन व हज़रात, आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि एक तो फरीज़ा पूरा हो जाएगा, दूसरा रोज़े के फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू हम सब को 5 वक्त का पक्का नमाज़ी बनाए और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी